اللہ کے نام سے الفاظ کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے ساتھ موجود محمد عبداللہ مصطفی رمضان رضا میں حاضر خدمت ہے، اور اس سال تمام ٹیم کی طرف سے تمام اہل اسلام کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو۔ اور ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، سر آپ کو بھی بہت بہت حضرت مبارک ہو رمضان کی۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود حافظ مظہر اقبال نقشبندی صاحب، آپ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، سبحان اللہ۔ هو الله الخالق البارع المصور، له الأسماء الحسنى، سبحان اللہ۔ يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انداز میں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کا ذوق اس میں مزید و بالا فرمائے۔ تو ناظرین، ہم اپنے علماء حضرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج جو موجود ہیں پروفیسر حضرت علامہ محمد اجمل حسن قادری صاحب، آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور آپ آج ہماری مہمان بنے۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے جو آج کے مہمان حضرت علامہ مولانا کلیم فاروقی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو علامہ اجمل صاحب، آپ ارشاد فرمائیں کہ ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آیا، 11 ماہ بعد یہ ہمارے پاس تشریف لایا، اور ایک مہمان کی جب حسرت ہو، اس کے آنے کا انتظار ہو، تو اس کا کس طریقے سے استقبال کیا جائے ماہ رمضان کا، آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر احباب جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ یہ مجھے آپ نے موقع دیا اپنے پلیٹ فارم سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی تو کیا ہی کہنے ہیں۔ رمضان المبارک کا انتظار کرنا اور اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ہمیں امام الانبیاء کی سیرت سے ملتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب رجب آ جاتا تو تب سے ہی آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی یہ دعا اگر ہم اس دعا کے الفاظ پہ غور کریں نا تو امام الانبیاء دعا فرما رہے کہ یا اللہ مجھے رجب میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی. حالانکہ امام الانبیاء کو پتہ ہے کہ میں رمضان سے ملنے والا ہوں، قطعی علم. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہے، بے شک بے شک. مگر یہ تعلیم کس لیے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اپنی امت کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نبی ہو کے اتنا انتظار کر رہا ہوں، لہذا تم نے بھی رمضان کا انتظار کرنا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے اسلاف کی، تو اسلاف کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے جب رمضان سے پہلے 6 ماہ دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ رمضان سے عافیت کے ساتھ ملا دے، اور پھر جب رمضان آ جاتا تو خوب عبادات کرتے، اور رمضان جب چلا جاتا تو پھر رمضان چلے جانے کے بعد بھی 6 ماہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے یا اللہ مجھے یہ جو عبادات میں نے کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تو یہ تو ہوگی رمضان المبارک کی آمد پر مسلمان کی جو کیفیات ہونی چاہیے وہ. اور پھر جو آپ نے مہمان کی بات کی، تو مہمان کافی قسم کے ہوتے ہیں. بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پتہ چل جائے جی فلاں جو ہے وہ تاریخ کو آ رہے ہیں، تو پھر ان کی تیاری وہیں سے شروع کر دی جاتی ہے کہ 1 ماہ کے بعد آئیں گے مہمان، تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پینٹ کروائے جاتے ہیں اور یہ سارا. اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ دروازے پہ جب آ جاتے ہیں تو تب استقبال کیا جاتا ہے. مگر رمضان یہ وہ مہمان ہے کہ جس کے لیے جنت کو بھی سجایا جا رہا ہے، سبحان اللہ. بے شک جس کے لیے جنتوں کے دروازے کھولے جا رہے ہیں. 11 ماہ تک جنت کو سجایا جاتا ہے جس کے لیے. اور یہ کوئی چھوٹا مہمان نہیں ہے، یہ بڑی قدروں والا مہمان ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہمان ہے. تو اس وجہ سے اس مہمان کی جو استقبال ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ پھر وہ طریقہ اختیار کرے جو امام الانبیاء کا طریقہ ہے. کیونکہ ہمارے لیے تو یہ ہے نا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو جیسا آپ نے اعمال کیے ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ شعب الایمان کی حدیث پاک، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ خطبہ عام مشہور ہے. خطبہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے شعبان کی 29ویں رات کو جو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا. میں اس خطبے سے چند ایک نکات عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مہینہ تشریف لا رہا ہے یہ اتنا عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے نوافل کا اجر جو ہے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو فرائض ادا کیے جائیں گے ان کا اجر 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے. پھر ارشاد فرمایا یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے. پھر اس مہینے میں جو ہے وہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی والا ہے. یہ ساری کی ساری اگر ہم غور کریں تو یہ موٹیویشن ہے. امام الانبیاء اپنے صحابہ کو گویا کہ موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اس کے لمحات جو ہیں وہ غفلت میں گزارنے والے نہیں ہیں. اور چونکہ آپ کی تعلیمات قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، وہ سب کے لیے یہ. اور پھر ارشاد فرمایا اس میں اسی مہینے کے اندر ایک رات آئے گی. اللہ اکبر. وہ کیسی رات ہے کہ جس رات ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. تو امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اس میں اور بھی کافی، یہ خطبہ کافی طویل ہے مگر اختصار یہی ہے کہ اس کا جو ایبسٹریکٹ ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو گویا کہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے کہ کمر بستہ ہو جاؤ، رمضان آ گیا ہے. تو یہ ہے نا استقبال رمضان، یہ ہے رمضان سے محبت. اور یہ اس طرح پھر صحابہ کے بھی اعمال ملتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم سے بھی ایک روایت ملتی ہے، آپ بھی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو اس سارے خطابات یا تمام جو ہیں وہ مناظر جو سیرت کی کتب میں موجود ہیں، ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ حضور بھی بہت خوش ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی بہت خوش ہوا کرتے تھے، اور ہمارے اسلاف کا بھی یہی طریقہ رہا. اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی آمد پہ بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے.
تو یہی طریقہ ہے کہ اس کا استقبال ویسے ہی کیا جائے جیسا کہ امام الانبیاء نے فرمایا۔ بے شک۔ تو ناظرین، علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان المبارک کا استقبال پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ نے کیا، پھر ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو اسی جوش کے ساتھ ہمیں ہر سال رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس پر اللہ کا علامہ صاحب شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل کیا۔ آپ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ رمضان جو ہے نا، وہ اس کی جو رمضان کے انفرادی جو ہے نا خصوصیات، ان میں سے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ رمضان کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے۔ یہ رمضان کی خصوصیات ہے کہ رمضان میں جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو میں اپنے ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت ثنا خان موجود ہیں، ان کی آواز سنتے ہی ایک دل میں حضور کی ثنا خوانی کی لہر دوڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز سے نوازا۔ جناب حافظ عبدالشکور نقشبندی صاحب، قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ نعت رسول مقبول پیش کیجیے۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کچھ اشعار میں عرض کروں گا۔ انہی کے صدقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گے۔ جنہاں نے تکیا او سونا ماہی صدیق بن گے بلال ہو گے۔ حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گے۔ جدوں سیاہ کا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے۔ جدوں سیاہ کا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے۔ جڑے سی کر دے سوال سب تے، جڑے سی کر دے سوال سب تے، او نات الٹے سوال ہو گئے۔ حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گئے۔ اور میرے نبی دے صحابہ سارے بنے ہدایت دہن ستارے۔ میرے نبی دے صحابہ سارے بنے ہدایت دہن ستارے۔ جنہاں نے پھڑیا نبی دا پلہ انہاں دے سونے خصال ہو گئے۔ حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گئے۔ اور نعتاں لکھ دے دیوانے گزرے صدیاں لنگیاں زمانے گزرے۔ نعتاں لکھ دے دیوانے گزرے صدیاں لنگیاں زمانے گزرے۔ کلمہ ٹوٹیاں سیاں مکیاں تے شان دسنے محال ہو گئے۔ حضور آئے کریم بن کے
خدا دی قسم کمال ہو گئے اور فقیر اجمل دائے ہو کیڑا بروز محشر بھی ویکھ لینا فقیر اجمل دائے ہو کیڑا بروز محشر بھی ویکھ لینا ہوے گی ادھر نبی دی رحمت ہوے گی ادھر نبی دی رحمت جدھر بھی زہرا دے لال ہو گئے حضور آئے کریم بن کے خدا دی قسم کمال ہو گئے جنہاں نے تکیا او سونا ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ دل باغ باغ کر دیا جناب علامہ کلیم فاروقی صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے نا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے یعنی کہ تصور بھی میں نہیں ہے گناہ کا اور سارے اسباب بھی بند کر دیے گئے لیکن کئی لوگ پھر بھی یہ گناہ کی جو گندی عادتیں ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے پھر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ سابقہ سال کی طرح اس سال پھر ہمیں کچھ بولنے کا اور دین کی خدمت کرنے کا اس پلیٹ فارم کو موقع دیا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے تو آپ نے پوچھا کہ لوگ رمضان کے اندر بھی اپنے گناہوں والوں کی عادتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں تو ہم غور کریں تو ہمارے ساتھ ایک شیطان ہے اور یہ ہمارے ساتھ ایک نفس بھی تو شیطان اور نفس دو چیزیں ہیں کبھی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ کرتا ہوں شیطان کی وجہ سے ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں کہتا کہ میں گناہ کرتا ہوں تو نفس کی وجہ سے ہے بلکہ ہمیشہ جب بھی وہ عموماً گناہ کرتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا کئی زمر میں آ سکتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہو لیکن حضور نے فرمایا کہ جو پکا مومن ہے جس کے دل کے اندر ایمان پختہ ہے اس کے اوپر شیطان کا وار کام کرنے والا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں آیا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی رونق کس طرح منور ہے ایمان ہے بھی کہ نہیں اگر ہے تو وہ کتنا ہے تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہوگا اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ ہم اپنے ایمان کے کس نقطے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اگر ہم دیکھیں کہ شیطان کی طرف سے تو مان لیتے ہیں چلے شیطان کی طرف سے ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں سارا ہمارا سیٹ اپ گناہوں کے ساتھ شیطان کے ساتھ متصل ہے لیکن اگر دیکھیں تو رمضان کا تو شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ میرا اور آپ کا کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ہے کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے باندھ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو کس وجہ سے ہے تو اس کی وجہ ایک ہی سامنے آتی ہے کہ ایک تو شیطان ہے دوسرا ہمارے اندر جو چھپا ہوا نفس ہے اس کی وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ہم تب ہی ان سے دور ہو سکتے ہیں گناہوں کو کم تب ہی کر سکتے ہیں گناہوں سے چھٹکارا تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفس کو ماریں گے جب ہم نفس کو مار لیں گے تو شیطان بھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوگا تو یہ چیزیں ہمارے سامنے جب نفس کے اوپر ہم قابو پا لیں گے تو ہم شیطان ہمارے کو گناہ کرنے کی طرف ہمیں مادہ کر ہی نہیں سکتا جی تو ناظرین آپ نے سنا کہ رمضان میں ہمارے ساتھ جو ہمارا نفس ہے اس سے بچنا ہے اور عبادت میں ہمیں سارا رمضان گزارنا ہے تو علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں علامہ صاحب یہ بتائیں کہ روزے کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں اسے ارشاد فرمایا روزہ جو ہے یہ پہلی امتوں پہ بھی فرض رہا ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ 2 ہجری کو 10 شعبان المعظم تھی تو تب اس کی فرضیت والی آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہیں تقوی مل جائے اب اگر اس آیت مبارکہ پہ ہم غور کریں نا تو
اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، دو چیزوں کی صراحت ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ روزے پہلی امتوں پہ بھی فرض رہے ہیں، روزے کسی بھی صورت میں پہلی امتوں پہ فرض رہے ہیں، ایک چیز۔ اور دوسری چیز روزے کا مقصد، روزے کا پرپس کیا، واٹ از دا پرپس آف فاسٹنگ، روزے کا مقصد کیا ہے کہ تقوی حاصل ہو جائے۔ تو پہلی چیز ہے جیسا کہ وہ یہودی رکھا کرتے تھے عاشورہ کا روزہ، اور امام الانبیاء نے بھی رکھا، پھر ان چیزوں کو ایام بیعض کے بھی روزے رکھا کرتے تھے وہ، تو یہ چیزیں پھر سنت بن گئی، اور جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر روزے جو ہیں وہ فرض قرار دے دیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام الانبیاء نے بھی روزے رکھے اور صحابہ نے بھی روزے رکھے۔ اب اگر ایک اور اسی آیت سے آگے جو آیت نمبر 184 ہے، اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی اس مہینے کو پا لینا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے رکھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اس کی فضیلت ہے، اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جتنی وہ عظمتیں رکھی ہیں، روزے کی جتنی روحانیت ہے، وہ تو احادیث کی کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ میں صرف برکت کے لیے چند ایک احادیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے ذریعے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی غور کریں تو ایمان اور احتساب یہ دو چیزیں ان کے اندر ہیں۔ ایمان کیا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو کچھ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہیں، ان تعلیمات کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سے یقینی طور پر مان لینا۔ اور دوسری چیز، ویسے تو ایمان ذات مصطفیٰ کا نام، جیسے وہ پہلے میں نے عرض کیا نا، یا ایھا الذین آمنو، تو جو عشق والے لوگ ہیں وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اے عشاقان مصطفیٰ۔ دیکھیں ایمان والے ہیں ہی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ باخدا خدا۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا، ہاں، آپ فرماتے ہیں اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ٹھیک ہے۔ اے عشاقان رسول، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو احتساب، یہ تو ہو گیا ایمان۔ پھر احتساب کیا ہے؟ اخلاص کا دوسرا نام احتساب ہے، للہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ روزہ ہے ہی عبادت ایسی کہ جس میں ہے ہی ساری للہیت، کیونکہ یہ جب تک کوئی بتائے گا نہیں نا کہ میرا روزہ ہے، تب تک اس کا اظہار ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز کا یہ ہے کہ نماز جب ہم وقت ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ نمازی ہے، اور دیگر عبادات بھی اسی طرح، مگر روزہ جب تک بتائیں گے نہیں تب تک پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاص کا ایک پہلو ہے۔ پھر ایک حدیث پاک سنن نسائی کی حدیث پاک میں وہ عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ تو سنن نسائی کی حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہیں وہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ کیا کمال کی فضیلت ہے۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، بے شک ہے۔ تو یہاں پہ پھر وہ جو بات ہوتی ہے جی صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ، تو وہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ رمضان المبارک کے فضائل بے شمار ہیں، روزہ جو ہے وہ اپنے اندر بے شمار فضیلتیں رکھے ہوئے ہیں، چونکہ اختصار ہے تو اسی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ مگر چلتے چلتے میں یہ ضرور عرض کرتا چلا جاؤں کہ روزہ جو ہے اس کے بارے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کل بروز قیامت جب حقوق العباد کے سلسلے میں لوگوں کی عبادات لی جائیں گی نا، یعنی فرض کریں ایک بندے نے 50 نمازیں پڑھی ہیں تو کسی بندے کی حق تلفی کر دی، تو اس کی 50 نمازیں اس کی حق تلفی کے بدلے میں دوسرے کو دے دی جائیں گی۔ مگر روزہ جو ہے نا، روزہ یہ وہ عبادت ہے کہ یہ حق تلفی کے سلسلے میں بھی نہیں دی جائے گی، یہ جس کی ہے اسی کی رہے گی، اسی کی رہے گی۔ جی یہ راز ہے، یہ بڑی فضیلت ہے روزے کی نا۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کما حق ہو اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی اور اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے تقویٰ کے بارے میں اور روزے کی فرضیت قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی۔ علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، رمضان میں جو ہمارے معاشرے کا معمول بن چکا ہے کہ رات کو جب نماز تراویح سے فارغ، اکثر لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ بھی فارغ ہو کر تو فضولیات میں وقت گزارا، کھیل کرکٹ کے پلان بنا لیے، تو یہ سحری تک یہی روٹین چلتی ہے۔ سحری کے بعد جب روزہ رکھ لیا تو نماز کی فکر نہیں ہوتی، پھر نیند کی فکر ہوتی ہے۔ اکثر حضرات تو نماز نہیں پڑھتے، سو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے، اس جو وقت کو ہم کس طرح سے گزاریں؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ عموماً ہمارے نوجوان طبقات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، موبائل ہے یا ہماری کھیل کود ہوتی ہے، تو یا تو اثر کے وقت، اثر کے بعد، نہیں تو پھر رات کو، یہ یقیناً یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اکثر ہمارے معاشرے میں۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کھیل کود تو سارا ہوتا ہے، جی جی، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، بغیر روزے کے رمضان مبارک میں ہیں یا بعد میں ہیں۔ عموماً یہ کھیل کود مسلمان کا یہ شیوا ہے ہی نہیں۔ تو اگر رمضان مبارک کو دیکھیں تو اس کے اندر تو تقوی اور پرہیزگاری ہمیں بار بار سکھائی جا رہی ہے، صبر، استقامت، برداشت، یہ سارا کچھ اسی کے اندر ہے۔ تو اگر تو ایمان کی جو دولت ہے رمضان کے ذریعے ہمارے اندر اترتی ہوگی تو ہم یقیناً اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے۔ تو یہ عموماً وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کا رمضان کے ساتھ اتنا خاص لگن، اتنا خاص تعلق نہیں ہوتا، کہ جب وہ علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہ استقبال رمضان کا کس طرح کرنا چاہیے، تو دیکھیں گھر میں جب مہمان آتا ہے تو سارے وہ اپنے کام کاج چھوڑ کے سارے اس کے خاطر تواضع میں لگے رہتے ہیں، کوئی بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مہمان کو چھوڑے اور چلا جائے۔ تو رمضان بھی ہمارے پاس ایسے ہی ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان ہے اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، تو قدر اسی طرح کریں گے جب ہم اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہیں گے، اللہ کے ذکر کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اتنی برکت والا ہے کہ اس کی مثال یوں لے لیں کہ ماں جب اپنے بچے کو دوپہر کے وقت کھلا چھوڑ دی، جاؤ کھیل کود، تو اسے پتہ بھی ہوتا ہے مٹی میں جا کے کھیلے گا، گلی میں جا کے گندا ہوگا، لیکن واپس وہ پھر آتا ہے تو وہ اس کی ماں اس کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا دیتی ہے۔ جی، میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں کہ وہ اس پہ تو اتنا خوبصورت حدیث پاک موجود ہے نا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر کیا کچھ ہے تو یہ خواہش کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا، سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ ہماری یوتھ سمجھتی ہے شاید وہ نا روزے کے ساتھ کرکٹ جڑا ہوا ہے، رات کو جب تراویح کے بعد کرکٹ جو ہے وہ اس کو تو درجہ فرضیت پہ لے آتے ہیں، اور ہر گلی کرکٹ کا میدان بن جاتی ہے، ہر محلہ کرکٹ کا میدان بن گیا ہے۔ تو یہ ویسے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اوقات تھے ہمیں تلاوت کے قرآن، بڑے سارے لوگ ایسے جن کو قرآن درست پڑھنا نہیں آتا۔ پاکستان میں ایک سروے ہوا تھا کہ پاکستان میں کتنے لوگ درست قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ اس بات کرتے ہوئے انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ 80% لوگ ایسے جو درست قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ موقع ہے، یہ تو قرآن کا مہینہ ہے، بالکل ایسے ہی، تو اس میں قرآن سیکھ لیں، ہر چیز سیکھیں گے، موبائل سیکھیں گے، کمپیوٹر سیکھیں گے، دیگر معاملات، یہ ساری اپلیکیشنز کیسے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے، تو قرآن کیوں نہیں سیکھا جا سکتا؟ تو یہ ابھی ٹائم ملا ہوا ہے، تو اس میں بہترین یہ گیموں کو چھوڑے نا، یہ جو جتنا بھی ہے فضولیات، تو قرآن کو سیکھیں، قرآن مجید کا مہینہ ہے، تو یہ اس کو جو ہے وہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے ہمارے نوجوان کو، تاکہ یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ٹائم کو یوٹیلائز کر سکے۔ ہمارے دین میں وقت کو سپینڈ کرنا یا ٹائم کلنگ تو ہے ہی نہیں، ہمارے دین میں ہے ٹائم کو جو ہے وہ کیسے آپ نے مینج کرنا ہے، وقت سے فائدہ کتنا اٹھانا ہے۔ تو یہ تو وقت سے فائدہ اٹھانے والا یہ کہ لمحہ جو ہے وہ اٹھانے والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اس میں ایک کرکٹ میں یہ بھی کہا جاتا ہے، بات ذہن میں آ گئی کہ اس کے لیے اسپیشل انتظام کیا جاتا ہے لائٹنگ کا، اور پھر وہ جو لائٹنگ کرنی ہے وہ بھی چوری کی تار لگا کے، اس کا پھر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے نا کہ وہ جو کرکٹ کھیل رہے ہیں، واٹ از دا پرپس آف پلئنگ، کس وجہ سے کھیل، کس وجہ سے، کیا سمجھتے ہیں اس کو، پھر اس پہ شرط کتنی لگی ہوئی ہے، پھر اس پہ جو رمضان میں شرط، تو یہ گناہ پہ گناہ والی جو ہے وہ بات ہے۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ جی تو جی ہاں ناظرین کرام، آج یکم رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات آپ کے سامنے ہم نے پیش کی، اور ہمارے جو علماء حضرات نے
خوبصورت گفتگو اور جو مسائل تھے رمضان کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھے. تو اسی طرح ہم روزانہ نئے مہمان کے ساتھ، نئے عالم دین کے ساتھ، نئے ثنا خان کے ساتھ آپ کی خدمت میں روزانہ رات 11 بجے حاضر ہوں گے. ہمارے پیجز کے ساتھ اس طرح سے جڑ جائیں کہ دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے اور لوگ اس سے مستفیض ہوں. تو ہمارے پیجز کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اس کا فائدہ ساری دنیا تک پہنچ سکے. اور انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں رات 11 بجے.